ہم موجود ہیں آج شفقت گریس فارم پر۔ ہم موجود ہیں آج ضلع چکوال کے علاقہ کنہٹ میں، جہاں ہم شفقت گریس فارم پر اس وقت اس باغ کے آنر ہیں عابد حسین ملک صاحب۔ تو آج ان سے جانتے ہیں اس باغ کے حوالے سے اور گریس فارم میں لگے مختلف اقسام کے انگوروں کے حوالے سے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل پکار تلگان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس پر کوئی پیسے نہیں لگتے، بلکہ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آئیں ملتے ہیں باغ کے آنر عابد ملک صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادری صاحب، میں آپ کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں شفقت گریپس فارم میں۔ آپ یہاں آئے، میری حوصلہ افزائی کی، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ شاہ معین صاحب کے دست مبارک سے بسم اللہ کروا چکا ہوں، اور شفقت گریپس فارم کی فروٹ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ سے مکمل تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ میں اپنے اہل علاقہ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ یہاں سے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے بڑے ایک نہایت ہی اچھے ریٹس میں اور کوالٹی والا فروٹ خرید کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ میں خوشخبری اپنے اہل علاقہ کو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ خوشخبری کی 3 وجوہات، اس میں سے جو پہلی وجہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے فروٹ کا جو ریٹ ہے وہ اپنے اہل علاقہ کے غریب عوام کی قوت خرید کو مد نظر رکھتے ہوئے تعین کرتا ہوں، نہ کہ میں اپنے فارم کے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا تعین کرتا ہوں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے خوشخبری کی، جو ہمارا فروٹ ہے اس کی کوالٹی میں نے پہلے دن سے تہیہ کر رکھا ہے کہ اپنے جو گاہک ہیں ان کو اتنی کوالٹی دی جائے تاکہ وہ گھر پہ جا کے کوئی گچھا ایسا نہ ہو، گچھے کا کوئی ایسا حصہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو پھینک دیں اور اپنے بچوں کو نہ دے سکیں۔ یہ آپ اکثر مارکیٹ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کسی سبزی فروٹ کے والا کے پاس جاتے ہیں تو فروٹ والا آپ کو اکثر بیچ میں سے کچھ چیزیں گندی ڈال دیتا ہے جو آپ کو باہر پھینکنی پڑتی ہیں، یا آپ فارمر کو دیکھیں یا باغبان کو دیکھیں تو وہ وہاں پہ پیکنگ کرتے ہوئے کریٹ کو جب پیک کرتے ہیں تو اوپر 1-2 تہیں بہت اچھی لگا لیتے ہیں، جبکہ نیچے جو ہے ایک آدھ تہ جو ہے کچرے کی ڈال دیتے ہیں جو گاہک کے کام کے نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے اہل علاقوں کو یہ خوشخبری سمجھتا ہوں کہ میں ان کو ایک کوالٹی والا فروٹ یہاں پہ دیتا ہوں، اور انگور جیسا فروٹ جو ہم کبھی خوابوں میں سوچتے تھے کہ یار یہ انگور جو ہے ہمارے چمن کا فروٹ ہے اور یہاں پہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تیسری وجہ میں اس کی خوشخبری کی یہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ مال ابھی کچا پکا ہے تو اس کو توڑ کے اور لوگوں کے حوالے کرو اور پیسے بٹور لو، نہیں، مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ نے جو میرے مقدر میں رزق رکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، مجھے یہ اللہ پہ یقین ہے، اور ایز اے مسلم ہمیں یقین ہونا بھی چاہیے۔ میں اگر یہ کچا پکا توڑ کے دینا چاہتا تو آج 1 ہفتہ پہلے بھی میرا مال اس طرح کی پوزیشن میں تھا کہ میں یہ دے سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو میرا کسٹمر 1 کلو کا گچھا لے کے جائے اور اس کو آدھا کلو یا 1 پاؤ کا جو حصہ ہے وہ کچا ہو اور اس بیچارے کو اس کے بچے نہ کھا سکیں، تو یہ میں کبھی بھی جو ہے نہیں برداشت کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ 2-3 وجوہات کی بنیاد پہ میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ یہ اہل علاقے کے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے، ورنہ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنا جیب بھروں اور سائیڈ پہ ہو جاؤں، دوسرے کے کام آتا ہے یا نہیں آتا مجھے اسی، لیکن اللہ نے مجھے صبر دے رکھا ہے، استقامت دے رکھی ہے۔ میرے جوان جو ہے اس کی صفائی کا کام کر رہے ہیں، اور یہ اس چیز کی یعنی شاہد ہیں آپ اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف ابھی دکھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ سارا دن کا پروسیس ہے ہمارا۔ صبح توڑائی کرنے کے بعد ہم یہ جو کام ہے سارا دن 5 آدمی اس کی صفائی کو کرتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ بچہ ہمارا ایک ایک دانہ صاف کر رہا ہے اسی طریقے سے ہم پورا گچھا جو ہے وہ صاف کر کے اور اپنے کسٹمر کے حوالے کرتے ہیں۔
تاکہ کسٹمر جو ہے کوئی ڈسٹرب نہ ہو کہ یار میرے پاس تو کچرا آ گیا ہے یا کوئی اس طرح کی یہ چیز آ گئی ہے. تو یہ ہماری محنت ہے اور یہ ہماری جذبہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم اس کام میں ہیں اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی طریقے سے، یہ بالکل کوئی دانہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی غلطی کی وجہ سے رہ جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو بالکل صاف شفاف مال دیں، جس طریقے سے عام ہماری منڈیوں میں کام ہوتا ہے کہ نیچے کچرا اور اوپر مال ایک دو تہیں ٹھیک ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. میں سختی سے اپنے ملازمین پہ یہ چیک لگاتا ہوں کہ بھائی یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جلدی میں یا سستی میں یا اس کو آپ جلدی جلدی لوگوں کے حوالے کریں، کچا پکا توڑ کے یا کچرا بیچ میں ڈال کے بھیج دیں. نہیں، یہ کبھی نہ کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بہت ہی پسماندہ ہیں اور کافی ان لوگوں کی مجبوریاں ہیں، اور اس مہنگائی کے دور میں ان کو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا یہاں سے جو فروٹ دے رہا ہوں وہ سبزی کے ریٹ پہ دوں، اور تاکہ لوگ قوت خرید ان کے لیے آسان ہو اور وہ آسانی سے خرید سکیں. اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو سبزی ہے وہ بھی 120-150 روپے کلو تک چل رہی ہے. تو میرا جو فروٹ کا ریٹ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً سبزی کے برابر رہتا ہے. آج کل اگر آپ جائیں بھنڈی کا ریٹ دیں تو 120 روپے کلو ہے. تو میں اپنے فروٹ کا جو ریٹ ہے، انگور اس دفعہ جو اوپر ہمارا سرخ انگور تیار ہے، وہ انشاءاللہ اس طرح کے تاکہ لوگوں کی پہنچ میں آ سکے. یہ جو انگور کی کاشت ہے، اس کا کون سا موسم موضوع ہے جس میں یہ کاشت کی جاتی ہے؟ قادر صاحب، اس میں جو انگور کی جو سب سے اچھا موسم ہے وہ مارچ کا مہینہ ہے، اور مارچ کے مہینے میں آپ اس کی پودے لگا سکتے ہیں، جس میں آپ کو اچھا رزلٹ ملتا ہے پودے لگانے کا، اور اس میں انشاءاللہ 100% سکسیس کی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے پودے 100% کامیاب ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ ستمبر میں بھی لگا سکتے ہیں، اگست ستمبر کا مہینہ بھی اس کے لیے ہے، لیکن وہ تھوڑا سا موسم سخت ہوتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پودے ڈیمیج ہو جائیں. جب آپ کمرشل بیس پہ لگا رہے ہیں تو کمرشل بیس پہ آپ پودے سے پودے کا فاصلہ جتنا کم رکھیں گے آپ کو اتنی زیادہ پروڈکشن آئے گی. مثال کے طور پہ کچھ لوگ پودے سے پودے کا فاصلہ 8 فٹ رکھ رہے ہیں اور لائن سے لائن کا فاصلہ جو ہے وہ 10 فٹ رکھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ لائن سے لائن کا فاصلہ جو ہے 12 فٹ بھی رکھتے ہیں اور پودے سے پودے کا فاصلہ 6 فٹ رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تاکہ اس میں سے آپ کا فروٹ زیادہ مقدار میں آ سکے اور آپ اس کو زیادہ ارن کر سکیں. جو انگور ہے وہ بہت ہی نازک مزاج پھل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرندوں سے بچانا کے لیے ایک تو کام یہ ہے کہ ہم جال استعمال کرتے ہیں، نیٹ ہوتا ہے گریپس کا، اینٹی برڈ نیٹ کہتے ہیں اس کو، اور ہم جو اپنی ٹرک استعمال کر رہے ہیں لوکل اپنی ذہن کے مطابق جو ہم نے کیا ہے کہ جب پودے آپ کے پھیلے ہوئے ہوں اور گھنے نہ ہوں تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں کہ جالیاں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی، یہ جالیاں میں نے چڑھا رکھی ہیں، اور اس طرح سے الحمدللہ مجھے لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تھا تو مجھے اس سے کافی اللہ نے کامیابی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور اس دفعہ پھر میں نے اس کو ٹرائی کیا ہے. گو کہ یہ بہت محنت طلب کام ہے. ایک پودے کے اوپر بالفرض آپ کے 40 گچھے ہیں تو آپ کو 40 گچھوں کو کور کرنا، ایک ایک کے اوپر جالی چڑھانا، یہ مشکل کام ہے، لیکن جب انسان کے سامنے منزل نزدیک ہوتی ہے تو اس کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں. ہمارا ایک پریکٹیکل تھا، ہم نے اس کپڑے سے جالی جو تیار کروائی تھی وہ ہم نے ایک پریکٹیکل کیا تھا کہ کیا یہ زیادہ فائدہ مند ہے کپڑے کی، یہ جو نیٹ جالی ہم اس کو بولتے ہیں، نیٹ کپڑا بولتے ہیں، فیصل آباد سے میں لایا تھا. اس کو ایک پریکٹیکل کیا تھا کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا ہماری جو وہ ایک جالی کراچی سے ریڈی میڈ ملی ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ وہ کپڑے کی جالی ہے جو آپ کو کلرفل نظر آ رہی ہے اور بظاہر یوں نظر آتی ہے کہ بڑے یہ تو کوئی جیسے مزار کے اوپر بہت سارے جھنڈے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اٹریکٹیو بھی ہے. ٹیمپریچر کی جو آپ بات کرتے ہیں تو ٹیمپریچر اس کا آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ چمن کوئٹہ کا جو علاقہ ہے وہ مائنس کے ٹیمپریچر میں بھی یہ گرو کر لیتا ہے. اس کو ایشو نہیں ہے کہ آپ منیمم ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے. میکسیمم جو ٹیمپریچر ہے اس کی بات البتہ ہے، میکسیمم ٹیمپریچر ہے یہ آپ اگر 40-45 تک یہ اچھا اس میں رزلٹ دیتا رہتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھ جائے تو تھوڑا سا ڈیمیجنگ کا خطرہ ہوتا ہے کہ ڈیمیج ہو سکتا ہے لو چلنے سے اور اس طرح کے مسائل بن سکتے ہیں.
जो पौधे की फ्रूटिंग की बात है कि ये पौधा जो है कितने टाइम के बाद फ्रूटिंग पे आता है, तो फ्रूटिंग का ये है कि आपकी मेहनत पे बात है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो मिनिमम टर्नओवर है इसका वो 2 साल है कि आप पौधा लगाते हैं तो 2 साल के बाद वो थोड़ा बहुत फल लेना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम 3 साल तक तो अल्लाह के फजल से वो फल देना शुरू ही कर देते हैं। ये 2 और 3 साल के दौरान ही है, इसमें फल पौधा जवान हो जाता है और फल पे आ जाता है। तो साइंसदान इसके बारे में कहते हैं कि जो ज़्यादा मौजूद मिट्टी है उसको हम मैरा ज़मीन बोलते हैं। हल्की मैरा ज़मीन भी अच्छी है, लेकिन मैरा ज़मीन इसके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। जो भारी मैरा ज़मीन है वो थोड़ा सा मसला उसके लिए ये होता है कि वो पानी जज़ब नहीं करती। जब वो पानी नहीं जज़ब करती तो ये जो अंगूर का पौधा है इसके नीचे जो जड़ें होती हैं उनको फंगस का अटैक का ख़तरा होता है और वो प्रॉब्लम में आ सकता है पौधा आपका। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप मैरा ज़मीन सेलेक्ट करें, ताकि मैरा ज़मीन जो है वो आपके पानी को जज़ब जल्दी कर लेती है, उसके अंदर ये खासियत होती है और पौधे को ज़्यादा डैमेज नहीं होने देती। ख़ास तौर पे पानी लगाने का जो बात है कि कैसे लगाया जाता है, कोई अगर 2-4 पौधे किसी ने घर पे लगा रहे हैं तो रवायती तरीके से आप उसको फ्लड पानी दे सकते हैं, और अगर आप कमर्शियल बेस पे करना चाहते हैं तो ड्रिप इरिगेशन इसका बेस्ट ऑप्शन है। ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए आप पानी लगाएं तो उसमें यह है कि थोड़ा पानी ज़्यादा एरिया को आप लगा सकते हैं। जो पानी की दौरानी की बात है कि इसको कितने दिनों के बाद पानी देना चाहिए, ये मौसम पे डिपेंड कर रहा होता है और आपकी ज़मीन के मिट्टी पे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी मिट्टी अगर रेतली है तो रेतली मिट्टी को ज़्यादा पानी जल्दी जज़ब कर लेती है और जल्दी खुश्क हो जाती है, तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी भारी मैरा ज़मीन है जिसको हम भारी कहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो पानी जज़ब होने की सलाहियत और वत्तर रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है, तो उसको पानी थोड़ा देर से चाहिए होता है। और पानी का टेम्परेचर के ऊपर बहुत इन्हसार होता है कि आपका टेम्परेचर क्या जा रहा है इलाके का। इलाके में अगर टेम्परेचर आपका बहुत हाई है, जैसे आजकल चल रहा है 40 को या 45-42 तक चल रहा है, तो इस टेम्परेचर में तो जो है वो आप क्या करते हैं कि इसको हर तीसरे दिन पानी ज़रूर देना चाहिए, ताकि ये इसको वो जो स्ट्रेस है मौसमी स्ट्रेस, इसको वो वेदर की स्ट्रेस ना आए। जो लोग घरों पे लगाना चाहते हैं 1-2 पौधों की बात है, तो वो तो अभी भी हमारे पास दस्तयाब हैं और अच्छी वैरायटियाँ हमने तैयार की हुई हैं, जिसके अंदर शुगरा वन है और सुल्तानिया सी, जिसको हम बेस्ट वैरायटी कहते हैं। इनके पौधे मेरे पास अभी भी दस्तयाब हैं। लेकिन जहाँ तक कमर्शियल बेसिस पे बात है कि कमर्शियल बेसिस पे कोई फार्म बनाना चाहता है, बाग लगाना चाहता है, तो उसके लिए वो मुझे पहले बुकिंग करवाएगा। जो शख्स भी दिलचस्पी रखता है तो वो बुकिंग करवाएगा, तो इंशाल्लाह उसको गारंटीड जो है ना पौधे सुल्तानिया सी की वैरायटी चाहिए हो या शुगरा वन की चाहिए होगा, गारंटी के साथ हम उनको पौधे दे सकेंगे। इसके अलावा किंग्स रूबी चाहिए हो तो वो भी हम गारंटी के साथ पौधे दे सकते हैं।